نحمده نصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہیے زور سے سبحان اللہ. قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، ہم گناہگاروں کو شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی کا مزدہ جافزہ سنانے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کرے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیجئے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیں. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت. ذرا زور سے بولو اعلی حضرت، ذرا زور سے بولو. ارے بھولا کلا کا سنی مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ خدا تیرا اعلی، رسول تیرا اعلی، غوث تیرا اعلی، خواجہ تیرے اعلی، اور مرشد طریقت تیرا اعلی. سبحان اللہ. پھر اگر یہ مرید اعلی نہ ہوگا تو کون اعلی ہوگا؟ سبحان اللہ. وعدنا اور ہے، اعلی یہ ہے. اللہ اللہ. اب ذرا سمجھو، اللہ اللہ. ادنا کی بات سنو. کہیں دھوکے دھڑی میں، دھکے مکے میں کہیں حرم پہنچ گئے تھے. کہاں پہنچ گئے تھے؟ حرم شریف میں پہنچ گئے تھے. یہ نابینا، یہ اندھے جب حرم میں پہنچ گئے تو حرم میں بھی ڈھونڈتے تھے، کعبے میں بھی ڈھونڈتے تھے گنگوہ کا رستہ. ہمیں بتاؤ گنگوہ کہاں ہے؟ اٹھاؤ مرثیے گنگو ہی دیکھو. یہ تمہارا پیر ہے، یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا مولانا ہے کہ حرم میں پہنچے. ارے سنی سوچتا ہے حرم ہوگا سجدہ ہوگا، حرم ہوگا رکوع ہوگا، حرم ہوگا عبادت ہوگی، حرم ہوگا بندگی ہوگی. اور یہ حرم میں ڈھونڈ رہے. بتاؤ گنگوہ کا راستہ کدھر ہے؟ اللہ اللہ. یہ تمہارا پیر ہے، یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا مرشد ہے، یہ تمہارا مرشد طریقت ہے، اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. جب حرم میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور عرض کرتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو. میری آنکھوں سے تو ہمیں پھر آ گیا عشق یاد. ذرا زور سے کہہ دو. محبت یاد آ گئی، پیار یاد آ گیا، دیوانگی یاد آ گئی. میری آنکھوں سے پتا چلا. آنکھیں بدلی نظارہ بدل جاتا ہے، نظریں بدلی حالات بدل جاتے. ہم نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اٹھاؤ تاریخ دیکھو. جب مجنو کو تانا دیا، اے مجنو تو نے کس لیلا سے پیار کیا ہے؟ عشق نہ کر، عشق کو بدنام نہ کر. وہ لیلا رنگ سویا ہے، وہ لیلا آنکھیں چھوٹی ہے. اتنا جملہ سنا مجنو کے عشق کو جلال آ گیا. فرماتے نادان کیا کہہ رہا؟
نادان کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہیں مجنوں لگا کر دیکھ، تو تجھے لیلا نظر آئے گی۔ وہ چلا دلی والا، وہ بھوپال دلی والا، ابو جہل کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو، ادبا کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو، شیبہ کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو۔ نبی کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فاتح کشمیر، حشمت شمشیر۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ اللہ، اے بھولا مسلمان، میں کیا بتاؤں، کیا عرض کروں؟ سن لو حضور مشاہد ملت کی زندگی کیا تھی، ان کا فرمان کیا تھا، سن لو۔ او مشاہدیوں سنو، او بیٹھاتیوں سنو، او حکمتیوں سنو، او چشتیوں سنو، او رضویوں سنو، او قادریوں سنو۔ قادری ہونا کام نہ آئے گا، چشتی ہونا کام نہ آئے گا، واقعی ہونا کام نہ آئے گا، برکاتی ہونا کام نہ آئے گا۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو ہے سلسلہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر۔ حضرات، بزم رضائے خواجہ کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضرت جو بھی حوالہ پیش کریں گے، ایک حوالہ غلط ثابت کرنے پر 1,00,000 روپیہ انعام۔ الحمدللہ، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ اللہ اللہ، اب آ جائیے، وہی اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف میں بیٹھے ہیں اور پکار کے گنگنا رہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے اور جلنے سے چھٹے سستے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ذمہ دار علماء موجود ہیں اسٹیج پر، اب اسٹیج پر۔ اللہ اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کا کلام، سبحان اللہ، کیا بلاغت نظام ہے، سبحان اللہ۔ جتنی بھی تشریح کرو کم ہے۔ حضرت توجہ چاہیں گے ذرا سے، میرے آقا نے مطلق فرمایا ہے، مولانا عباس تیرے صاحب، صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ وہ آگ لگائی ہے جو آگ ہے، اللہ اللہ۔ اب ذرا حدیث پاک کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے چلو تو پتہ چلے گا، اگر ماں سے پیار ہے تو جنتی ہے، باپ سے پیار ہے تو جنتی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، پڑھتے چلے جاؤ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات آ گئی ہے پیارے، آگے بڑھو، سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ نغمہ ہر ساتھ پر گایا نہیں جاتا۔ اے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا، اے داڑھی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے سجدہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے نماز تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے روزہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے زکات تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے حج تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اعلیٰ حضرت کے مزار مبارک سے جواب آ رہا، ادریس بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی، بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی۔ جب عشق ہوگا داڑھی کام کرے گی، جب روزہ ہوگا داڑھی کام کرے گی، جب محبت ہوگی نماز کام کرے گی، اور عشق رسول نہیں تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اٹھاؤ تاریخ دیکھو، کیا وہ سجدے والا نہ تھا، کیا وہ عبادت والا نہ تھا، کیا وہ بندگی والا نہ تھا، کیا وہ علم والا نہ تھا، کیا وہ جنت والا نہ تھا، کیا وہ خدا والا نہ، سب تھا مگر مصطفیٰ والا نہ تھا۔ او چلو چلی والو بتاؤ، ارے آج بھارت میں ان کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی،
हुकूमत हमारी नहीं है, हुकूमत इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, मंदिर के पुजारी, ये घंटा बजाने वाले। मगर जब बारगाहे मुस्तफा की बात आती है तो क्या कहते हैं? गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले, दौलते कौनैन को हाथों में उठा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालों में मोहम्मद को हाथों से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान ओ चिल्ला चिल्ली वाला, ना तुमने हिंदुल ईमान लिखी होती, ना बराने कातिया लिखी होती, ना आपके दौर का रुश्ती पैदा हुआ होता। ये रुश्ती गैर हलाली औलाद तुम्हारी है। न तुमने रसूल की तौहीन होती, ना आज रुश्दी को ये हिम्मत हुई होती। हमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जरा मुझे बताओ, किस बिना पे निकाला गया है? अल्लाह अल्लाह, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीमी सजदा न किया, लानत का तौक डाला, निकाल दिया। अब जरा सी तवज्जो चाहता हूं, इधर देखो भाई, जहन लगाइए जरा सी तवज्जो चाहता हूं। अला नबीना व अलैहिस्सलात व तस्लीम का गुजर हुआ तो देखा इब्लीस बैठा रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा? इतनी इबादत करी, इतनी बंदगी करी, इतनी रियाजत करी, अल्लाह ही अल्लाह करता रहा, बाहर फेंक दिया गया। फरमाया अच्छा, मैं खुदा की बारगाह में तेरी अर्जी लेके जा रहा। बारगाह इलाही में अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, मौला इब्लीस अपनी गलती पे नादिम, तू उसकी खता को माफ फरमा दे, तू उसकी खता को माफ फरमा दे। रो रहा, देखा नहीं जा रहा। रब ने इरशाद फरमाया ये उसका धोखा, ये उसका धोखा है। अर्ज किया मौला बहुत नादिम है, माफ फरमा दे। रब ने फरमाया अच्छा जाओ उससे कह दो हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे, हम तुम्हारी खता माफ कर देंगे। तुम मज़ारे आदम पर चले जाओ, सजदा कर लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मज़ारे आदम पर चले जाओ, सजदा कर लो। अब अल्लाह के प्यारे नबी बड़े खुश वापस तशरीफ लाए। फरमाया इब्लीस तेरा काम हो गया। पूछा क्या? कहा अल्लाह ताला ने तेरी माफी कबूल करने का वादा फरमा लिया। फरमाया जाओ मज़ारे आदम पर जाकर सजदा कर लो, हम तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। तो क्या बोलता है? अरे हजरत आदम सामने थे तो सजदा न करा, आदम सामने थे तो सजदा न करा, अब मज़ार पे जाके सजदा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरा भोला मुसलमान। तो नबी ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वाकई में तू शैतान धोखा दे रहा था, रो नहीं रहा था। ए कुल्लो का भोला नौजवान, ए बम्बई का खुशअकीदा मुसलमान, रब ने ये नहीं फरमाया मीना में जाके सजदा कर लो, अरफात में जाके सजदा कर लो, हरम में जाके नहीं, जन्नत में जाना है तो मज़ार पे जा। तौबा कबूल कराना है तो मज़ार पे जा, खुदा को राजी करना है तो मज़ार पे जा। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि तौबा कबूल न हुई, वापस कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ बात समझ में आई, यानी इनका लकड़ दादा मज़ार पे ना गया, इनका लकड़ दादा मज़ार पे न, अगर मज़ार पे चला जाता तो जन्नती हो जाता, मज़ार पे जाके सजदा कर लेता तो हूरें मिल जाती, मज़ार पे जाके सजदा कर लेता तो गिलबा मिल जाते। तो जब इनका लकड़ दादा मज़ार पे न गया तो आज उनकी औलाद मज़ार पे कैसे चली जाएगी? अरे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। अरे जालिम, ये तेरे जाने की बात नहीं है, ये गरीब नवाज के बुलाने की बात। अल्लाह अल्लाह। बात आ गई है, झूम के दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मालिक करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو وہی بات عرض کر رہا تھا، پھر پڑھ لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یہ ہے نار نمرود، روشن ہو رہی ہے، جل رہی ہے۔ چھپکلی نے دیکھا، دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے اس آگ کو پھونک دیا، اگرچہ اس کے پھونکنے سے وہ آگ تیز نہ ہوئی، مگر رب نے دیکھا یہ چھپکلی عداوت میں چلی، یہ چھپکلی دشمنی میں چلی، اللہ تعالیٰ نے ایک چھپکلی کے مارنے پر 100 نیکیاں کرائیں۔ ذرا زور سے کہہ دو، آج وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ ارے برا نہیں، بلکہ چھپکلی کو مار دو اور نیکی حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کوئی درد دل والا بھی تھا، کوئی عشق والا بھی تھا، کوئی محبت والا بھی تھا، کوئی پیار والا بھی تھا۔ وہ مینڈک دوڑا ہوا تالاب کے کنارے گیا، زبان حال سے عرض کیا، اے تالاب ایک قطرہ پانی کا مجھے دے دے۔ کیا کرے گا؟ یہ نار نمرود بجھانا ہے۔ تو تالاب نے پکار کے کہا، کہاں اتنی بڑی آگ، کہاں یہ ننھا سا قطرہ، کہا میرا رب کثرت اور قلت نہیں دیکھتا، وہ تو محبت دیکھتا ہے، وہ تو پیار دیکھتا ہے، وہ تو عشق دیکھا کرتا ہے۔ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ایک ننھا سا قطرہ لیا، لے جانے کے بعد آگ میں ڈال دیا، اگرچہ آگ سرد نہ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری برادری بچ گئی۔ مینڈک کو مارنا ناجائز قرار دے دیا گیا۔ ہم نے پوچھا ہے مینڈک تم کیسے بچے، تمہاری برادری کیسے بچی؟ تو مینڈک نے کہا میں نے سن رکھا تھا محبت بڑی پیاری چیز ہے، عشق بہت عمدہ چیز ہے، میں نے محبت کا اظہار کر دیا، میرے رب نے اسے قبول فرما کے مجھ کو بھی بچایا، میری پوری برادری کو بچا لیا۔ اللہ اللہ۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ مگر یہ چھپکلی جو ہے کسی کو کاٹتی نہیں، اور اگر کاٹ لے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے نبی سے عداوت کری تھی، اللہ نے اس کے منہ میں زہر دے دیا۔ میں نے کہا مینڈک تم کو کیا ملا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کی تھی، پروردگار عالم نے مجھ کو زہر مورا دے دیا۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے، حکیم کہے گا نہیں بچے گا، طبیب کہے گا نہیں بچے گا، ڈاکٹر کہے گا نہیں بچے گا، میرا زہر مورا لگا دو، سارے زہر کو کھینچ لے گا، مرنے والے کو بچا لے گا۔ پھر پڑھ لیجئے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور آگے چلیے، وہی مینڈک کی چربی ہم نے ہاتھوں میں لگا لی، دنیا کی آگ کو ہاتھوں میں لے لیا، اب وہ جلا نہیں رہی ہے، خاکستر نہیں کر رہی ہے، آگ نہیں ڈال رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آگ نے کہا تمہارے ہاتھوں میں نبی سے محبت کرنے والے مینڈک کی چربی لگی ہوئی ہے، ہم تمہیں جلا نہیں سکتے، ہم تمہیں خاکستر نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا اے آگ، اگر نبی سے مینڈک محبت کر لے اور اس کی چربی لگا لی جائے تو دنیا کی آگ اثر نہ کرے، ہم نے تو احمد مختار سے محبت کی ہے، سید الابرار سے محبت کی ہے، تو جہنم کی آگ ہمیں کیسے جلا دیجیے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک الحمدللہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلا کرتے ہیں تو اس ارادے سے نکلتے ہیں جہاد میں جا رہے ہیں، مر گئے تو شہید، واپس آئے تو غازی۔ اے کلّا کا بھولا نوجوان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ نبی کو لکھ دیا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو، معاذ اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، یہ کتابیں رکھی ہے، جس مائی کے لال کی ماں نے دودھ پلایا ہے، سامنے آئے حشمت علی کا پوت کاٹ کے نہیں بول رہا ہے، کلّا کے میں کاٹ کے بول رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1 لاکھ لوگ تو چلے آؤ۔ اللہ نبی کے بارے میں لکھ دیا، نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، بولیے معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اے کلّا کا نوجوان، تیری قبر میں حضرت جی نہ جائیں گے، تیری قبر میں کلّا کا یہ دھندا نہ جائے گا، تیری قبر میں بمبئی کی یہ بلڈنگ نہ جائے گی، تیری قبر میں تیری بیوی نہ جائے گی، تیری قبر میں تیرا بیٹا نہ جائے گا، تیری قبر میں تیری ماں نہ جائے گی، تیری قبر میں تیرا باپ نہ جائے گا۔ قبر میں کام آئے گا تو احمد مختار کام آئے گا، سید الابرار کام آئے گا۔ اللہ اللہ۔ آج تو دنیا کے لیے وہابیوں سے مسافہ کر رہا،
وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا. اللہ وہ عزیزی نہیں، وہ رضوی نہیں، وہ برکاتی نہیں، وہ حشمتی نہیں، وہ مشاہدی نہیں، وہ چشتی نہیں جو وہابیوں کے ساتھ کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابیوں کے ساتھ کھاتے حشمتی لیبل نہ لگاؤ، عزیزی لیبل نہ لگاؤ، برکاتی لیبل نہ لگاؤ، چشتی لیبل نہ لگاؤ. لگانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، فیضان مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مشاہدی ہیں اور وہابی کے ساتھ چائے پی لیا. ارے لعنت ہے تیرے مشاہدی ہونے. کیسا مشاہدی؟ ہم عزیزی ہیں، وہابی کے ساتھ کھانا کھا لیں. ارے کیسا عزیزی ہے؟ لعنت ہے ایسے عزیزی ہونے پر. کیا حضور حافظ ملت کا یہ مشن تھا؟ کیا حضور مشاہد ملت کا یہ مشن تھا؟ کیا حضور سید العلماء کا یہ مشن تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام تھا؟ خدا کی قسم ان بزرگوں کا یہ پیغام تھا. جائے کبھی جائے مگر مسلک اعلیٰ حضرت نہ جانے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ سنا. او بنگارے کے دھندا کرنے والوں سیٹھیوں، او بمبئی کے پیارے نوجوانوں، اس قبر کا انتظام کرو جو تمہیں 7 مرتبہ آواز دیتی. سبحان اللہ. یہ بھنگار کا دھندا نہیں جائے گا، یہ دکانیں نہیں جائیں گی. وہاں کام آئے گا تو نبی مختار کام آئے گا، بے شک سید الابرار کام آئے گا. بے شک. اور میاں اللہ صلح کلی مولویوں سے بھی بچائے. ابھی فتح پور میں ممبر پہ میں نے کہا اس قوم سے مجھے شکایت نہیں ہے، مجھے اس قوم سے شکایت ہے ان پلپلے مولویوں سے، ان صلح کلی مولویوں سے. جدھر دیکھی لوٹی بوٹی ادری لگائی لوٹا پوٹی. رسید قبضہ، جی حضور سید، جی حضور سید رسید قبضہ. ارے کیا کر رہا تو؟ کون دیتا ہے تیرے کو اونچا؟ سبحان اللہ. آج ان نام نہاد مولویوں نے دین کو تباہ کر دیا، دین کو برباد کر دیا، قوم کو گمراہ کر دیا. وہابیوں کے ساتھ کھا کے، وہابیوں کے ساتھ چائے پی کے ان کھولے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. مگر اے میرا بولا مسلمان، خدا کی قسم جو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہے وہی مفتی ہے، وہی عالم ہے، وہی پیر ہے. اللہ اللہ. صفحہ اس کا 12. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولو. 12. نبی کے بارے میں صاف لکھ دیا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. اور اگر یہ جانے لگے اللہ اللہ سنی بیچارے اجمیر شریف، میں نے تو الحمدللہ صاف کہہ دیا، مظہر اعلیٰ حضرت سیمینار ہو نہ ہو مگر کسی صلح کلی سے ایک پیسہ مت لینا. صاف کہہ دیا. پوچھ لو انہیں رضائے خواجہ والوں سے. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ مظہر اعلیٰ حضرت سیمینار ہو اور صلح کلی سیٹھیوں سے چندہ لیا جائے. ارے سر پہ ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ، اپنی کلائے کج ہے اسی بات کن کے ساتھ. سبحان اللہ. اور خوف ایک غریب آدمی سے 2.5 روپے لے لو، ایک مزدورے سے 4 آنے لے لو، ایک ٹھیلا ڈھونے والے سے 5 روپے لے لو. انشاءاللہ اس میں سرکار شیخ سنت کی روح خوش ہوگی، اس میں اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے. مگر ان صلح کلی سیٹوں سے نہ لینا جو وہابیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، جو وہابیوں کے ساتھ پی رہے ہیں، جو وہابیوں سے مسافہ کر رہے ہیں. الحمدللہ خدا اپنے دین کا محافظ ہے، چاہے سیمینار ہو یا نہ ہو، سیمینار ہو یا نہ ہو. الحمدللہ علی ذالک. صفحہ اس کا 12 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ آج آپ اجمیر شریف جاتے ہو تو کیا کہتا ہے؟ خواجہ صاحب کی قبر میں کیا اسپتال ہے لڑکا مل جائے گا؟ خواجہ صاحب کی قبر میں اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ خواجہ صاحب کی قبر میں اسٹیٹ بینک ہے کہ روپیہ مل جائے گا؟ اب ادھر دیکھو، انہوں نے سوچا تھا نہیں جائیں گے، اجمیر جانا شرک ہے، اجمیر جانا حرام ہے. دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا تھا یہ داڑھی والے ملا، یہ چلیا چلی والوں نے کہا اجمیر نہ جاؤ، تو میرے خواجہ نے کہا یہ نہیں آئے گا تو یہ آئے گا اور دامن بھرتے جائے گا. اللہ اللہ. تم نے سوچا تھا داڑھی والا نہیں آئے گا تو بھیڑ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ تو درے خواجہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. صدر جمہوریہ چلا رہا، وزیر خوراک چلا رہا، وزیر دفاع چلا رہا، تو کیا بھارت کا وزیر دفاع بے وقوف ہے کہ وہ بھارت کا وزیر خزانہ بے وقوف ہے؟ ارے جان رہا ہے اے خواجہ کل بھی تیری حکومت تھی اور آج بھی تیری حکومت. اللہ اللہ. صفحہ اس کا 12 ہے. کون سا صفحہ ہے؟
سن لو کان کھول کے، یہ دکانیں نہیں رہ جائیں گی، یہ کرسیاں نہیں رہ جائیں گی. ایک بمبئی کے سیٹھیوں سنو، حشمت علی کا پوت تم سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہے، تمہیں جہنم کی برستی ہوئی آگ سے بچانے آیا ہے. بمبئی کے سیٹھ یہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، بمبئی کے کروڑپتی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، مدینے والا آقا راضی. کل انشاءاللہ میدان محشر میں تم بھی ہوگے اور ہم بھی ہوں گے. اگر تم نے کہا کہ مولا ہمیں پتا نہ تھا، ہم نے تو داڑھی دیکھی، ہم دندا کر رہے تھے، لمبا کرتا دیکھا، اتنگا پاجامہ دیکھا، انشاءاللہ رضائے خواجہ کمیٹی کہے گی مولا ہم نے 2 روپے کی بھیک مانگ کے پیلی بھیک سے ادریس رضا کو بلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ کتابیں کھول کے ان بمبئی کے سیٹھیوں کو دکھا دو کہ وہابی کون، دیوبندی کون. تو ادریس رضا آیا تھا، اس نے کتاب کھول کے دکھایا تھا. لہذا دکھانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام. اللہ اللہ بات آ گئی، سن لو. اللہ اللہ کتاب کا نام ہے اشرف السوانے. کون سی کتاب ہے؟ اشرف السوانے. خواجہ عزیز الحسن کون ہے؟ خواجہ بڑے چہیتے، کہوں کہ چہیتی، تھانوی کا خلیفہ ہے نا. اور ایسا چہیتی یا چہیتا کہہ لو، کہتا حضور بار بار دل میں خیال آتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. بار بار دل میں خیال آتا مگر کہہ نہیں پاتا. تھانوی بولے کہو انہی سے، ہاں انہی کا بات ہے، کہو کیا بات. بولے تمنا یہ کاش کے میں عورت ہوتی. استغفر اللہ لا حول ولا قوت. معاذ اللہ بولو زور سے. کاش کے میں عورت ہوتی اور حضوری کی نکاح ہوتی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بڑی تمنا ہے بیگم بننے کی. معاذ اللہ بہت پیر دیکھے، بہت مرید دیکھے، ایسا ناپاک نہ پیر دیکھا، ایسا ناپاک نہ مرید دیکھا. معاذ اللہ. تو تھانوی نے کیا جواب دیا؟ ثواب ملے گا ثواب. معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. اللہ اللہ آج تک تو مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا. عورتیں ضرور کہ کاش کے ہم بھی آدمی ہوتے، یہ چولہا یہ روٹی اس سے فرصت ملتی، مگر آدمی مجھے زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا کہ ہم بجائے بھائی جان کے بھابھی جان ہوتے. مگر یہ ہے حضرات خواجہ عزیز الحسن تھانوی کے مرید و خلیفہ. اللہ اللہ تمنا ہے بھابھی جان بننے کی، اور وہ بھی حضور کے ہی نکاح میں ہوتا. تھانوی نے کیا جواب دیا؟ وہ تو خیریت ہو گئی کہ آپ نے اس کے برعکس خیال نہ فرمایا. معاذ اللہ بولو زور سے. معاذ اللہ. اللہ اللہ صفحہ اس کا 12 ہے. یہ ہے تھانوی کے پردادا فرید. کون ہے؟ پردادا فرید. لکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. کون؟ بابا فرید مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا. ان کی شہادت ہو گئی. کپڑا بیچا کرتے تھے رکشے پہ، ڈاکوؤں نے مار ڈالا تو ان کی شہادت ہو گئی. اللہ اللہ. رات کے وقت مصر زندہ کے اپنے گھر تشریف لائے. بیگم کھولو. رات کے ٹائم. کس ٹائم؟ رات کا ٹائم. اب تمہیں معلوم ہے رات میں کون آتا؟ اللہ اللہ. رات کے ٹائم تشریف لائے. بیگم کھولو. اپنے گھر والوں کو لا کر مٹھائی لا کر دی. اللہ اللہ کیا ماجرا؟ کہا میں زندہ جاوید ہو گیا ہوں مگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی. اسی طرح سے روز آیا کریں گے، مٹھائی کھلایا کریں گے. یہ کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید. بولو پردادا فرید روز آیا کریں گے، مٹھائی کھلایا کریں گے. اللہ اللہ. اب وہ روز دنا دنا آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے. اب صبح کو بچوں نے کھائی قلاقند، بچوں نے کھایا رسگلہ، عورتوں نے دیکھا تو چیمی گوئیاں ہوئی کہ میاں مر گئے بچے مٹھائی کھا رہے ہے نا بھائی. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ اللہ کہ ظاہر کر دیا کہ رات میں ان کے ابو آتے ہیں مٹھائی لاتے ہیں. ان کے ابو آتے ہیں مٹھائی لاتے ہیں. اسی روز سے آنا بند کر دیا.
یہ کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کا پردادا فرید۔ او چلو چلی والو، جب نبی مر کر مٹی میں مل گیا تو پردادا کیسے آ گیا؟ تم نے اپنے پردادا فرید کو مانا ہے، ہم نے بابا فرید الدین گنجے شکل کو مانا۔ تمہارا ماننا تمہیں مبارک ہو، ہمارا ماننا ہمیں مبارک۔ اور یہ فرید کی دکان میں مٹھائی کی دکان تھی، فرید کی قبر میں مٹھائی کی دکان تھی، روزانہ آ رہا مٹھائی لا رہا، روزانہ آ رہا مٹھائی لا رہا۔ اللہ اللہ، مجھے کہہ لینے دو، اگر مرنے کے بعد ڈاکوؤں نے جسے مار ڈالا پردادا فرید مرنے کے بعد تمہارے گھر آ سکتا ہے تو انشاءاللہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اسلام پر شہید ہونے والا بمبئی کے نوجوانوں کی آواز پر یہاں تشریف لا کر ہم گناہگاروں کی مدد کر سکتا ہے۔